Assalamu alaikum guys, a heartbreaking news for whole Muslim Ummah. آج 16 جولائی 2020 ہے، جو آپ ساروں کو شاید پتہ ہی ہوگا، بہت سارے لوگوں کو شاید نہ بھی پتہ ہو اس بارے میں کہ فلسطین کو دنیا کے نقشے میں اب فلسطین شو نہیں ہوتا. جو ورلڈ وائڈ میپ ہے اس میں اب فلسطین شو نہیں ہوتا. آپ سرچ کریں نا میپ پہ تو اب آپ کو فلسطین شو نہیں ہوگا. کشمیر کے ساتھ جب یہ ایشو ہوا تھا اس وقت کرفیو لگا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ ہیش ٹیگ سپورٹ کشمیر، ہیش ٹیگ اسٹینڈ ود کشمیر یہ کر رہے تھے، ڈی پی سی پی چینج کر دیتے تھے. پر ہم کوئی عمل بھی تو کرے نا اس چیز پہ. ٹھیک ہے، ہم نے کیا انہیں سپورٹ کیا، کس طرح سپورٹ کیا؟ بس ہیش ٹیگس کے علاوہ ہم نے کسی اور طرح انہیں سپورٹ کیا؟ اس طرح تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا اس چیز کا کوئی حل ہی نہیں ہے. آپ لوگ ہیش ٹیگ لگاتے جو، اگر ہیش ٹیگ سے سارے مسئلے حل ہونے لگ جائے دنیا میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. پھر یہی کام فلسطین کے ساتھ چل رہا ہے. اب ہم ارطغرل ڈرامہ جو بڑا مشہور ہوا تھا اس میں ایک کردار تھا کرتوگلو کا، ٹھیک ہے، جو اپنے فائدے کے لیے ریاست کے ساتھ جو مرضی کر دیتا تھا، جو اس کا دل کرتا تھا، پر جہاں سے اسے فائدہ ملتا تھا وہ اس طرف جاتا تھا. ہم کون سے کرتوگلو سے کم ہیں؟ ہم میں بھی تو بالکل بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم اس سے بھی دو ہاتھ آگے. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے آپ کو فائدہ دینے، کسی اور کا فائدہ نہیں، ملک کا فائدہ نہ ہو، ریاست کا فائدہ نہ ہو، مسلم امہ کا فائدہ نہ ہو. ہم نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی. ہر دفعہ ہم نے نا اپنے آپ کو سب سے پہلے بھائی ہمارا پیسہ ہمارے جیب پہ بھرچے. ٹھیک ہے، ہم بڑے بڑے محلوں میں رہ لیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہو، رینج روور ہو، ہمارے پاس مرسیڈیز ہو، ہمارے پاس فراری ہو. اب یہ ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ ہم فلسطین کے معاملے پہ بولیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے 1400 سال تک حکومت کی ہے، 1400 سال تک. ٹھیک ہے، اور آج ہم فیم کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسٹرن کلچر ہم چاہتے ہیں، ہم ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے، کیا ہماری سنت ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند، اگر ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچے نا تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، ہماری بہنوں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں، ہمارا اسلام کہتا ہے ہم امن پسند. ٹھیک ہے، سو کالڈ امن پسند. بزدلی ہوتی ہے، بزدلی. ٹھیک ہے، جہاد کا بھی حکم ہے. ایک حدیث کو پڑھنے سے آپ اسے چینج کر کے اپنے نظریے کے مطابق نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے تو کیوں فتح کیے اتنے سارے ملک، مسلمانوں نے اتنے ملک کیوں فتح کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جہاد کیا؟ امن پسند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد ہی نہ کرتے تھے، امن پسند تھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ امن پسند ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی جہاد کی، انہوں نے لڑائیوں میں حصہ لیا. کیوں لیا؟ مسلمانوں کی خاطر. ٹھیک ہے، یہ جو امن پسند والی چیز ہے، ٹھیک ہے، امن پسند، امن ضروری ہے، پر یہ امن نہیں ہوتا. اسے میں تو امن نہیں کہہ سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہم ایٹامک پاور ہیں، ایٹامک پاور. ہمارے پاس ایٹامک بم ہونے کا کیا فائدہ؟ ہمیں ایٹامک پاور ہونے کا کیا فائدہ کہ ہم اپنے حق اور اپنے بھائیوں کے حق کے لیے نہیں بول سکتے، ہم مسلمانوں کے حق کے لیے نہیں بول سکتے. ایسی ایٹامک پاور کا کیا فائدہ؟ Puppets we are and puppets everywhere in the whole Muslim Ummah. اب ہمیں یو این او میں صرف تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کچھ ایکشن کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے، سعودی عرب جسے سب سے مین کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی بادشاہت اور پیسوں کے پیچھے اور مالوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا، جب دولت اور پیسہ خدا بن جاتا ہے اور اقتدار کی ہوس اصل مقصد کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے تو بے حسی اور ناانصافی ہی رہ جاتی ہے. وہی حال آج کل مسلمانوں کا ہو رہا ہے.
ایک طرف سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مندر بن رہے ہیں، اور دوسری طرف طیب اردگان جیسے لیڈر بھی موجود ہیں جس نے 800 سالوں بعد ہیا صوفیہ کو مسجد میں کنورٹ کیا. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلم امہ اکٹھے ہو جائیں، یونائٹ ہوں. اس سے پہلے کہ یہ جو واقعہ فلسطین کے ساتھ ہوا ہے کشمیر یا کسی اور مسلم ملک کے ساتھ ہو، ہیش ٹیگ اسٹینڈ ود کشمیر، ہیش ٹیگ اسٹینڈ ود فلسطین، ہیش ٹیگ سپورٹ فلسطین، ہیش ٹیگ ویک اپ کال فار آل مسلم امہ. پلیز سپورٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور کمنٹس میں ہیش ٹیگ ویک اپ کال فار آل امہ ضرور لکھیے گا.